وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی الگ الگ حروف، اور انہی حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، اور عربی حروف تہجی کی تعداد تقریباً 29 ہے، 29۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کرنا چاہیے، اردو تلفظ سے ہرگز پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح اردو کے اندر ہم پڑھتے ہیں بے، تے، سے، ہے، خے، توے، زوے وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، یہ عربی لہجہ نہیں ہے بلکہ یہ اردو میں ہم پڑھا جاتا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو۔ تو اس لیے اس طرح جو ہے اس لہجے کے اندر یا اردو لہجے کے اندر ہرگز ان حروف کو ادا نہ کیے جائے، بلکہ اس کو ہم یوں پڑھیں گے: با، تا، ثا، ح، خ، طا، ظا، اس طریقے سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ انہی حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ ہے خص، ضغطن، قیض۔ یہ 7 ایسے حروف ہیں کہ جو ہر حالت کے اندر ان کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن شریف کے اندر یا عربی کلام کے اندر ان حروف کو پڑھیں گے تو ان حروف کو ہمیشہ کے لیے ہم نے پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی 4 ایسے حروف ہیں جن کے اندر ہم جو ہے ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ با، با یہ بھی ہونٹوں کے جو ہے نا ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح فا، فا، فا یعنی اوپر کے جو دانتوں کے کنارے ہیں جب نیچے والے ہونٹوں کے کنارے سے لگتا ہے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ میم، دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو اس سے میم ادا ہوتا ہے۔ واو، ہونٹوں کو گول کر کے ہم جو ہے اس سے واو ادا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر جو ہے ہونٹ نہیں ہلنے دیں گے، یعنی ان 4 حروف کے علاوہ ہمارے پاس جتنے حروف ہیں، یعنی 29 حروف میں سے ان 4 حروف کے علاوہ جب ہم حروف ادا کریں گے تو اس پہ ہونٹ ہلانے کی یا ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 3 حروف کے اندر یعنی زا، سین، صاد، ان کو جب ادا کریں گے تو ان 3 حروف کے ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے اور نکالنی چاہیے۔ اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں: زا، زا، دیکھیں سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ سین، 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 سی یہ سیٹی کی آواز ہے۔ سین، صاد، صاد، یہ جو سیٹی کی آواز آتی ہے۔ تو ان 3 حروف کو ہم نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو صفت صفیر ہے یا صفت صفیریہ ہے اس کو جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ زا، سین، صاد۔ اب ہم حروف مفردات یعنی حروف تہجی کا پریکٹس کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ الف، کیسے پڑھا جائے گا؟ الف، الف،
ب ب زیادہ نہیں کھینچا جائے گا. ب ت ث ث. آپ میری دانتوں کو دیکھ رہے ہیں, زبان کو دیکھیں. زبان کی نوک جب اوپر والی ان دانتوں کے ساتھ لگتا ہے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ذ. ث ث. دیکھیں ث ث. بالکل نرم طریقے سے ہم پڑھیں گے ث ث. ٹھیک ہے. جیم. جیم کو خوب کھینچیں گے کیونکہ اس کے اندر مد ہے. جیم. ہے ہے ہا. یہ گلے کے بالکل درمیان سے یہ حروف حلقیہ میں سے ہے. حروف حلقی اس کو کہتے ہیں جو حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں, گلے سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ گلے کے درمیان سے ہا ہا آواز یہاں سے آنی چاہیے. آپ یہ دیکھ رہے یہاں سے آواز آنی چاہیے. ہا ہا ہا. خو خو. یہ گلے کے بالکل جو شروع والا حصہ ہے یعنی منہ کی طرف جو حصہ ہے یہاں سے خو خو. دیکھیں خو. یہاں سے آواز آنی چاہیے. یہاں سے آپ نے آواز نکالنے کی کوشش کرنی ہے. خو خو. دال. دال کو بالکل کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اندر بھی مد ہے. ذال ذال. زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے تو اس سے ذال ادا ہوتا ہے. ذال ذال ذال. را را. اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے, خوب پر کر کے اس کو پڑھا جائے گا. را را. ٹھیک ہے. را را. ز ز. جیسے کہ شروع میں نے بتایا کہ زا کے ادا کرتے وقت صفت صفیر یعنی سیٹی کی آواز آنی چاہیے. ز ز. آواز آ رہی ہے نا؟ ز. سیٹی کی آواز آ رہی. ز ز. سین سین. صفت صفیر سین. سیٹی کی آواز آنی چاہیے. شین شین شین. اس کے اندر جو ہے صفت تفشی پھیلاؤ یعنی اس کو ادا کرتے وقت مخرج کے اندر پھیلاؤ ہونی چاہیے. شین شین شین. صاد صاد. صاد کو میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ یہ وہ حروف ہے کہ جن کو ہر حالت کے اندر موٹا پڑھا جائے گا. تو اس کو ہم پڑھیں گے صاد. پر کر کے پڑھیں گے, موٹا کر کے پڑھیں گے. ضاد. ضاد کو بھی موٹا پڑھا جائے گا اور کھینچ کے پڑھا جائے گا, اس کے اندر مد ہے. ضاد. طا طا. طا کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. طا طا. اس طریقے سے تا اور طا کے اندر فرق ہے. تا بالکل باریک ہے لیکن طا موٹا کر کے پڑھیں گے. طا طا. ظا ظا ظا. عین عین عین. غین غین غین. اس غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یہ بھی انہی حروف مستعلیہ میں سے ہیں. فا فا فا. یہ وہ چار حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. فا فا. قاف قاف. قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے. کاف اور قاف کے اندر فرق ہونا چاہیے. قاف قاف. کیف کیف کیف. می لام. یہ لام پڑھ جائے گا, سوری میں نے میم پڑھ لیا, یہ لام ہے. لام لام. میم میم. یہ ان حروف میں سے جن کو
ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، یعنی ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے میم ادا ہوتا ہے، اور اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر بھی مد ہے۔ میم، نون، 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 واو، 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 واو نہیں پڑھیں گے، اکثر لوگ واو پڑھتے ہیں، واو صحیح نہیں، واو، واو، ہے، ہے، ہا، یہ حروف حلقی میں سے ہیں اور بالکل گلے کے آخر جو سینے کی طرف ہے یہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل آخر سے سینے سے آواز آنی چاہیے، ہا، 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 حمزہ، 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 ہا اینڈ حمزہ، ان دونوں کا مخرج جو ہے وہ گلے کا آخری حصہ جس کو اقصائے حلق کہتے ہیں یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو ہا، حمزہ، حمزہ، آواز یہاں سے آنی چاہیے۔ یا کیا پڑھ جائے گا؟ یا۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ہے، کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح طرح پڑھنے کی، جس طرح قرآن کا حق ہے اس طرح جو ہے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی صحیح، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔